نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اپنے اور اپنے نبی علیہ السلام کے ماننے والوں میں ہمارا انتخاب فرمایا۔ آقا علیہ السلام کے فضل سے ہم حضور کو بھی مانتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کو مانتے ہیں۔ یوم عاشور چونکہ حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے زیادہ مشہور و معروف ہے، لیکن تمام اسلاف اور اجماع امت کے درمیان جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے درمیان جو مناقب اور فضائل کے جو درجات ہیں وہ اہل بیت کے درمیان بھی رکھے گئے ہیں اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان بھی وہ اسی طرح سے انہیں بیان کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کی یہ دونوں نواسے کائنات کی عظیم دولت ہے، کائنات کی انمول دولت ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث مبارکہ عرض کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد سلام پڑھے گا۔ موجم اوسط کے اندر امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ حدیث شریف کا نمبر ہے 6462 نمبر یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے راوی ہیں۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العصر فلما كان في الرابعة اقبل الحسن والحسين حتى ركبا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعهما بين يديه وأقبل الحسن فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيسر ثم قال أيها الناس ألا أخبركم بخيار الناس جدا وجدا ألا أخبركم بخيار الناس عما وعما ألا أخبركم بخيار الناس أبا وأما ألا أخبركم بخيار الناس أبا وأما هما الحسن والحسين جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدتهما خديجة بنت خويلد وعمهما جعفر بن أبي طالب وعمتهما أم هاني بنت أبي طالب وخالهما القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالتهما زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم جدهما في الجنة وأبوهما في الجنة وجدتهما في الجنة وأمهما وأمهما وأمتهما في الجنة
وخالاتهما فی الجنہ وخالهما فی الجنہ وہما فی الجنہ واختهما فی الجنہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری، یہ ایک مفصل حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے جس کی عبارت تلاوت کی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لگتے جگر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد برادر محترم، آپ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر پڑھائی. فلما کان فی الرابعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر کی جب چوتھی رکعت میں تھے، اقبل الحسن والحسین، سبحان اللہ، حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں آ گئے. جب یہ دونوں آ گئے، فبدأہما بین یدیہ، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا. نماز کی حالت ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا. وَأَقْبَلَ الْحَسَنُ فَأَحْسَنَ حَمَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن علی عاتقہ الایمن، پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو اٹھا کے رکھا تو نماز ہوئی. جب نماز مکمل ہو گئی تو نماز مکمل ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو اٹھایا تو اپنے دائیں کندھے پر بٹھا لیا. حمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اندازہ لگائے عظمت کو جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو ان شہزادوں کی رفت کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں سے اندازہ لگائیں. فحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن علی عاتقہ الایمن، حضور نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور دائیں کندھے پر بٹھایا. والحسین علی عاتقہ الایسر، اور امام حسین کو اٹھایا اور اس بائیں کندھے پر بٹھایا، اس بائیں کندھے پر بٹھایا. اب اس کندھے پر ان دونوں شہزادوں کو بٹھایا تو کتنا بلند کیا، کتنا بلند. ذرا وہ حضرت مولا علی کی روایت وہ کعبہ شریف والی پڑھیں کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ کعبے کے بت توڑنے ہیں، تو حضرت مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھاتا ہوں آپ توڑیں. میرے محبوب نے فرمایا علی تو نبوت کا وزن اٹھا سکتا ہے، میں اٹھاتا ہوں آپ توڑو. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آج ان شہزادوں کو اٹھایا، اس سے پہلے ان کے والد گرامی کو اٹھایا، ان کو اٹھا کر حضور نے فرمایا کعبے کے بت توڑو. تو حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے جب سرکار نے اٹھایا تو فقط کندھوں پہ نہیں اٹھایا، مجھے خدا کی قسم ایسے لگ رہا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے اٹھایا تو میں عرش معلیٰ کے پائے کو پکڑ لوں. اتنا بلند ہو گیا کہ اگر میں چاہتا تو عرش معلیٰ کے پائے کو پکڑ لیتا، عرش کے پائے کو میں پکڑ لیتا. یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والد گرامی. اب یہ ایک اندازہ ہے عظمت کا، رفعت کا، بلندی کا. وہ ذکر یہاں پہ نہیں ہے، مگر یہ ذکر ہے کہ حسنین کریمین کو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کو دائیں کندھے پر اور ایک کو بائیں کندھے پر بٹھایا، اور بٹھا کر پھر فرقت بٹھایا نہیں ہے تو جو میری طرف کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا، اٹھا کر مسجد نبی شریف کے باہر کی طرف چل پڑے. عصر کی نماز کا ٹائم ہو، آپ کو پتا ہے عصر کے وقت اکثر لوگ زیادہ ہوتے ہیں، مسجد کے اندر زیادہ اکثریت نمازی ہوتے ہیں، اور پھر نماز عصر کے بعد لوگ زیادہ تر ہجوم زیادہ ہوتا ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اٹھایا، اٹھا کر مسجد نبی کے باہر گیٹ پر آ گئے، دروازے پر آ گئے. جب دروازے پر آئے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو اٹھا کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگ متوجہ ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان سے مخاطب ہوئے، بات کرنے لگے، لوگ سارے اکٹھے ہو گئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب سامعین سے، اکٹھے لوگوں سے فرمایا الا اخبرکم بخیار الناس جدا و جدا، اے لوگوں کیا تمہیں میں اس ایک ذات کے بارے میں کہ جس کے نانا اور نانی کے اعتبار سے جو سب سے بہتر ہے، میں تمہیں بتاؤں وہ کون ہے؟ الا اخبرکم بخیار الناس، کیا تمہیں خبر دوں اس کی جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے، جدوں و جدہ، ازروئے نانا اور نانی کے.
تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے اور میں بتاؤں تمہیں؟ یہ سوال کیا، اس کا جواب نہیں دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا الا اخبرکم بخیار الناس عما وعما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں میں ایسے شخص کے بارے میں کہ جو چچا اور چچی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے اس کا نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیار الناس خالا و خالا، میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اپنی خالہ کے اعتبار سے اور خالو کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، اس کا نہ بتاؤں تمہیں؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا سوال کیا الا اخبرکم بخیار الناس ابا و اما، جو ماں باپ کے اعتبار سے ساری دنیا میں سب سے بہتر ہے، کیا ان کا نہ بتاؤں تمہیں؟ تو کندھوں پہ کن کو اٹھایا ہوا تھا؟ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 ضمیریں ان کی طرف راجع کر کے اشارتاً اب ذکر ہو رہا ہے۔ جب یہ چاروں ذکر کر لیے، سوال کر لیے، پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم الحسن والحسین، آؤ جس کا ذکر تم سے کر رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں، وہ حسن بھی ہے اور حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ فرمایا کہ جو نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو خالہ اور خالو کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، اور جو اپنے جو وہ چچا اور چچی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، تو میں وہ کوئی اور نہیں، اے حسن اے حسین، خدا نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ خدا نے آپ کو ان کے اندر بھیجا ہے جو سب سے افضل اور بہتر ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدہما رسول اللہ، ان کے نانا جانتے ہو کون ہے کہ جن کے لیے فرمایا گیا کہ وہ سب سے بہتر ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانتے ہو ان کے نانا کون ہے؟ جدہما رسول اللہ، ان کے نانا تو رسول اللہ ہیں، وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، اور ان کی نانی حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول ہیں۔ وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ان کے باپ حضرت مولا علی ہیں۔ ویسے ایک تعجب کی چیز ہے، ہٹ کے ایک سوال ہے کہ یہ عرب کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، قریشی ہاشمی خاندان کے ہیں، اور وہ عظیم چشم و چراغ ہیں کہ عرب کا ہر باشندہ انہیں جانتا ہے، مگر اتنی وضاحت کے ساتھ ان کا تعارف میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی فرما رہے ہیں، تو آخر اس میں کوئی نہ کوئی لازمی ایسی بات تھی کہ حضور پھر بھی بار بار ان لوگوں سے فرما رہے ہیں جن کے اندر یہ حسنین پیدا ہوئے ہیں، جو ان کے باپ کو بھی جانتے ہیں، جو ان کی ماں کو بھی جانتے ہیں، جو ان کے دادے کو بھی جانتے ہیں، جو ان کے نانے کو بھی جانتے ہیں، ان کے گھرانے کو جاننے والوں کو حضور پھر بھی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کے نانا رسول اللہ ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ سمجھ آئی؟ مقصد یہ تھا، ذرا دھیان سے ان کے نانا رسول اللہ ہیں، دھیان سے ذرا حسین کی طرف دیکھنا کہ ان کے بابا مولا علی ہیں، ان کی ماں جنتی عورتوں کے سردار فاطمہ الزہرا ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَأَمُّهُمَا جعفر بن ابی طالب، اور ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں۔ وَأَمَّتُهُمَا أُمُّ ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی چچی حضرت ام ہانی ہیں۔ اور فرمایا وَخَالُهُمَا القاسم، اور جانتے ہو کہ ان کے ماموں کون ہیں؟ ان کے ماموں حضرت قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شہزادے حضرت امام حضرت قاسم جو وصال فرما گئے، فرمایا کہ ان کے ماموں حضرت قاسم ہیں۔ وَخَالَتُهُمَا زَيْنَبْ وَرُقَيَّةُ وَأُمُّ كُلْثُومَ بنات رسول اللہ، اور ان کی آنٹیاں، ان کی خالائیں جانتے کون ہیں؟ ان کی خالائیں کون ہیں؟ فرمایا کہ ان کی آنٹیاں کون ہیں؟ زینب، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما بنات رسول اللہ۔
یہ میرے محبوب علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں. اور پھر آگے فرمایا جدہما فی الجنہ، اے لوگوں ان کے نانا جان جنتی ہیں. رسول کریم علیہ السلام جدہما جد فی الجنہ وابوہما فی الجنہ، ان کے ماں باپ بھی جنتی ہیں. وجدتہما فی الجنہ، ان کی نانی بھی جنتی ہیں. وامہما وعمہما وامتہما فی الجنہ، ان کی ماں بھی جنتی ہے، ان کی خالہ بھی جنتی ہے، ان کے ماموں بھی جنتی ہیں. وخالاتہما فی الجنہ وخالہما فی الجنہ، ان کے چچا اور چچی بھی جنتی ہیں. وہما فی الجنہ، یہ از خود دونوں بھی جنتی ہیں. واختہما فی الجنہ، اور ان کی بہنیں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنتی ہیں. یہ ایک وہ مفصل حدیث پاک ہے کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی اولاد پاک کا مفصل ذکر ہے. جو کہتے ہیں نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی تو ایک ہی ہے، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی شہزادیاں کدھر ہیں؟ یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر 6432 نمبر 6462 نمبر روایت نقل کر کے آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے شہزادوں کی آنٹیاں، میری بیٹیاں 3 ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرمایا کہ یہ تینوں جنتی ہیں. آج لوگ نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. حضرت امام حسن کا ذکر آپ ان دنوں کے اندر ہی آپ دیکھیں گے جتنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، یا آپ سنیں گے حضرت امام حسن کا ذکر اتنا نہیں ہوتا، بلکہ مرتبے کے اندر، فضیلت کے اندر، جد درجے کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین سے بہت بلند ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند ہیں، بہت اونچا مقام ہے ان کا. حضرت امام حسین کا بعد کا مقام ہے. حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں حضرت امام حسن. اور آج ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہمیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، کرتے ہی کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی. حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی. اور اس صلح کی وجہ سے لوگ یہ ایک ذہن میں رکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کیوں کی. بلکہ ہم اہل تشیعوں کی بات نہیں کرتے، ہمارے سنیوں کے اندر کچھ ایسے ہیں جو نیم رافضی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی ہے تو ہم ان کو مانتے ہی نہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈرپوک کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن میرے کریم محبوب علیہ السلام بخاری شریف کی 2703 نمبر روایت بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، یہ فتاوی رضیہ شریف کے اندر، دیگر درجنوں کتب کے اندر موجود ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، ان کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا وہ سید ہے کہ لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا. یہ سبب بنیں گے صلح کا. تو وہ 2 عظیم گروہ کون سے تھے جن کی صلح کروائی تھی؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. ان 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائی. اور یہ مجدہ، یہ خوشخبری تو حضور پہلے سنا کر گئے ہیں. اور آج اگر آ کر کوئی کہے کہ نہیں یہ سید نہیں، انہوں نے تو ڈھنپوٹ کے ساتھ مظاہرہ، یہ ہمارے، آپ دور نہ جائیں، یہ کیو ٹی وی کے اوپر ARY کیو ٹی وی کے اوپر درس قرآن کا ایک پروگرام لگتا ہے. یونس قادری معروف نقیب محفل جو ہے نقابت کرتا ہے، وہ اس کی میزبانی کرتا ہے. اور پنڈی کا مولوی سید ریاض حسین شاہ وہ درس قرآن دیتا ہے. اب اس وقت بھی سید ریاض حسین شاہ ابو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لکھیں گے گوگل کے اوپر سارا کچھ اس کا مواد سامنے آ جائے گا. واضح طور پر کہتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی، لہذا ہم نہیں مانتے. ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. لیکن یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم الحسن والحسین،
حسن پہلے ہیں حسین بعد میں ہے۔ آپ روایات فضیلت کی نا جتنی بھی روایات ہے، فضیلت کی جتنی بھی روایات جہاں پہ امام حسن کا اور حسین کا اکٹھا ذکر ہے، جہاں پہ وہ جتنی بھی روایات پڑھ کے دیکھ لیں، چیلنج ہے، حضور علیہ السلام نے ہر مقام پر پہلے حضرت امام حسن کا نام لیا، بعد میں حضرت امام حسین کا نام لیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور علیہ السلام ہمارے گھر آئے اور ہمارے گھر آ کر حضور علیہ السلام رات رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی آج کی رات آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی خوش قسمتی سمجھی کہ سرکار ہمارے گھر رہیں گے، تو فرماتے کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی بیٹھی ہیں، مولا علی بھی تشریف فرمایا، حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے۔ فرماتے کہ شہزادے سو گئے۔ جب شہزادے سو گئے، دونوں شہزادے سو گئے، تو حضرت مولا علی اس کے راوی ہیں، آپ مانتے ہیں کہ جب شہزادے سو گئے تو حضور کریم علیہ السلام جس چارپائی کے اوپر تشریف فرما تھے، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا علی شہزادوں کو میری چارپائی پہ ڈال۔ یہ کوئی میں کہتا ہوں محبت والا اسے تصور کر سکتا ہے۔ انہیں دور نہ کسی دوسری چارپائی میں نہ لٹاؤ، انہیں میرے قریب لٹاؤ۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا علی نے میری چارپائی پہ لٹاؤ، اور ان دونوں شہزادوں کو پھر حضور علیہ السلام نے جب لٹایا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں لٹانے لگا تو حضور نے فرمایا نہیں، پہلے حسن کو میری طرف اور اس کے ساتھ حسین کو لٹاؤ۔ سبحان اللہ۔ حسن کو جہاں آپ بیٹھے ہیں بالفرض ایسے بیٹھے ہیں تو فرمایا قریب حسن کو اور پھر اس کے ساتھ امام حسین کو لٹاؤ، اور حضور علیہ السلام وہ سو رہے ہیں اور آقا علیہ السلام ان کو ہوا دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اندازہ تو لگائیں، نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سردار علیہ السلام، کائنات کے مالک، جو چاہیں سو کر دے، ان کو فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک رات کا ٹائم تھا کہ دونوں اٹھ گئے اور دونوں نے عرض کی کہ العطش، کہ ہمیں پانی چاہیے، پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے عرض کی، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ اٹھی اور اٹھ کے پانی لینے کے لیے گئی۔ جب آپ پانی لینے کے لیے گئی، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ پانی مجھے پکڑاؤ، میں پلاؤں گا، پانی مجھے پلاؤ، مجھے پکڑاؤ، میں پلاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب پانی پکڑا اور پکڑ کر میں نے حضور کو دیا تو حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں شہزادے ہیں، حسین بھی عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ پانی مجھے دیں، حسن بھی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ پانی مجھے دیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین سے فرمایا آپ ایک منٹ ٹھہرے، حسن کو قریب کیا اور حضرت امام حسن کو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، ماں نے کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دی یا رسول اللہ آپ حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ نے دونوں شہزادوں نے پانی مانگا ہے، پانی تو دونوں مانگ رہے ہیں اور دونوں بیک وقت موجود ہیں، یا رسول اللہ آپ نے حسین کو سائڈ پہ کر کے حسن کو پہلے پانی دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ یہ دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ دونوں فضیلت والے ہیں، یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، مگر حضرت حسن کی فضیلت حسین سے زیادہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، مقصد یہ گفتگو کا ہے کہ حضور علیہ السلام کا خانوادہ ہمارے ایمان کی بیس ہے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ہلکی سی بھی کوئی ایسی ذہن کے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاک اور مقدس گھرانے کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ عقیدت محبت نصیب فرمائے۔